أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں خدایا مجھے کامیابی عطا کر تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں سفینہ علم کے روح رواں مسند آرائے انصاف اور تشنگان علم و امن موضوع سخن میرے دل میں سلگتی ہوئی چنگاری کو ہوا دے گیا کہ آج مجھے تعلیم امن اور اسلام جیسے مقدس عنوان پر خامہ فرسائی کر کے امت مسلمہ کے لیے نشان منزل متعین کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے عالی وقار چند ساعتوں کے لیے زمام تخیلات میرے ہاتھ میں تھما دیجئے کہ میں رات سے پردہ ہٹا کر تاریخ کے دو متضاد چہروں کو آئینہ حقیقت کے روبرو کرنا چاہتا ہوں عالی جناب آج دنیا بھر میں عالمی میڈیا کی الغار الزامات کی بچھاڑ اعتراضات کی بھرمار بےہودہ خطابات ہتک آمیز القابات اور الفاظ کے تند و تیز نشتر چلا چلا کر اسلام کی مقدس تعلیمات کو دہشت گردی جیسے ناسور کے ساتھ پیوست کرنے کی ناپاک کوششیں بامِ عروج تک پہنچ چکی ہیں لیکن آج کی اس پروقار تقریب میں دلائل قاطعہ سے اس بات کو بیاض شمس کی طرح عیاں کر دوں گا کہ تعلیم امن اسلام کا وہ جزء لا ينفک ہے جس کے بغیر اسلام کی تکمیل ممکن ہی نہیں کیونکہ اسلام تو وہ مذہب امن ہے جس کی ملاقات کی ابتدا پر السلام علیکم کی باد بہاری ہے جس کی عبادت پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کی رحمت بھری کناری ہے جس کی دعا پر اللہم انت السلام و منک السلام امن و سلامتی کا ابر عیسیٰ بن کر برس رہا ہے جس کے ماہ و سال کی ابتدا اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام امن و شانتی کی نوید مسرت بن کر جگمگا رہی ہے جس کی ترغیب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ جیسے امن و سلامتی کے چشموں سے ایسے لبریز ہے کہ جس سے دوست اور دشمن یکساں مستفید ہو سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہ کہوں تو نے دیکھا ہی نہیں فطرت اسلام کا رنگ ہم نفس دین محمد ہے محبت کا پیغام امن اخلاق محبت راہ تسلیم و رضا دین اسلام نے آدم کو دیا یہ پیغام سامعین ذی حشم براہین ساتیہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے امن و آشتی کی شہنائیاں بجا بجا کر عروس کائنات کی مانگ امن کے موتیوں سے بھر دیا اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے والفتنۃ اشد من القتل فرما کر صرف فساد فی الارض کی جڑوں کو کھوکھلا ہی نہیں کیا بلکہ قتل اور اقدام قتل کی بیخ کنی کرتے ہوئے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ جیسے مضبوط قوانین مرتب فرما کر انما المؤمنون اخوہ کی رانائی بکھیر کر اخوت و مساوات کی کلیوں کو امن سے کھلا دیا اسلام ہی وہ مذہب امن ہے جس نے ان اللہ لا يحب المفسدین کی ترہیب نازل کر کے فساد کے اٹھنے والے شراروں پر خاک ڈال دی اور ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء سے رحم دلی کا ایسا سیل رواں جاری کیا کہ رحماء بینہم امن کے ماتھے کا جھومر بن کر چمکنے لگا اسلام ہی وہ مذہب امن ہے جس نے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق کا حکم نازل کر کے زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو حیات جاویدانی کا جام عطا کیا اور لا تقربوا الزنا کے درے سے عورتوں کی عصمتوں کو درندہ صرف انسانوں کی حیوانیت سے مامون و محفوظ فرما دیا اسلام ہی وہ مذہب امن ہے جس نے انسانی جانوں کا خون ارزاں کرنے والوں کو المسلم و اخو المسلم کا درس دے کر الفت و محبت کی داستانیں رقم کر کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے لسانی و نسبی عصبیت کا کلا کما کر دیا اور لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی سے جغرافیائی اور معاشرتی عصبیت کو زہر قاتل قرار دے دیا ارے اسلام ہی تو وہ مذہب امن ہے جس نے اموالہم کا اموالنا و دماؤہم کا دمائنا کے فرمانے ذیشان سے اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کر کے امن عالم کا ایسا نایاب نمونہ پیش کیا کہ قبرص کے عیسائی بھی رو رو کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنا امن ہمیں آج تک حاصل نہیں ہوا تھا جتنا کہ اسلام کی وجہ سے حاصل ہوا تو پھر میں کیوں
کیوں نہ کہوں، دیا درس حقوق ابن آدم میرے مذہب نے، لکھا صفحات ہستی پر یہ کالم میرے مذہب نے۔ صدر عالی وقار، اس کے برعکس جب ہم نے اسلام کی تعلیمات امن کو پس پشت ڈال دیا تو امن کا مہتاب منور ظلم و بربریت کے سیاہ بادلوں میں گم ہو گیا، اور تو اور وطن عزیز پاکستان بھی بدامنی کے شعلوں میں ایسا جلا کہ انسانیت بھی شرم کھانے لگی۔ لہو لاشیں کٹے پھٹے انسان گولیوں کی برسات میں کسی امن کے مسیحا کا انتظار کرنے لگے۔ پشاور کی معصوم پھول کشت و خون میں نہلا دیے گئے۔ خدا کے گھر لال مسجد پر بم برسا کر ننھی کلیوں کو مسل دیا گیا۔ میرے ہوٹل دھماکوں سے گونج اٹھا رادھا کوٹ کشن میں عیسائی جوڑے کو غیرت کے نام پر زندہ جلا دیا گیا۔ کوئٹہ لہو لہو نہانے لگا۔ راجہ بازار راولپنڈی کے طلباء سسکیاں لے لے کر دم توڑتے رہے اور پکار پکار کر کہتے رہے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں ترہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ عزیزان من، سوز دل اور درد دل سے کہنے لگا ہوں کہ محبتیں لوٹ سکتی ہیں، امن کی کرنیں پھر سے پھوٹ سکتی ہیں، اخوت و مساوات کا مہر منور دوبارہ طلوع ہو سکتا ہے، لیکن دعویٰ دلیل مانگتا ہے، قول عمل مانگتا ہے۔ امن کی آشائیں جلانے کے لیے خوابوں کو خون کرنا ہوگا، جاگتی آنکھوں کو لہو کرنا ہوگا۔ پھر وہ دن دور نہیں جب میں، آپ اور اس محفل میں بیٹھا ہر شخص، ہم سب مل کر بتا دیں کہ دنیا کو سنسار میں کتنی قوت ہے جذبوں کی یلغار میں، باخدا پھر غریبوں کے دربار میں سر جھکائے ہوئے ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ السلام